میں گزارش کروں گا فنکشن لیگ کے جنرل سیکرٹری اور جی ٹی اے کے مرکزی ترجمان سردار رحیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب کریں. یہاں پر آ کے بسا تھا اور ہم اپنے آپ کو سندھی بولتے اور ہم سندھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب سندھ پہ پانی پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ کالا باغ ڈیم ہو، چاہے یہ کینال کا پروجیکٹ ہو، ہم میدان میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ہے جو کہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اب دوستوں بات کافی ہو گئی، اب جو بھی بات ہوگی شاید دہرائی جائے گی. تو ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کل یہاں پر جلسہ ہوا، بلکہ جلسی ہوئی، وہ اس میں جیسے میری بہن نے بھی کہا اور کچھ اسپیکرز نے بھی کہا کہ قدرت نے جو دھول اڑائی ان کے چہروں پر، وہ جب کہتے ہیں نا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وہ قدرت کی لعنت تھی ان پر، یا شاید ان کی سیاسی موت کل واقع ہو گئی تھی کہ اتنی بڑی جماعت اور سندھ میں اسمبلیوں میں ان کی میجورٹی اور سندھ کو ان کے خیال میں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ایک جلسی بھی نہیں کر پا رہے تھے کل. تو وہ ان کی سیاسی موت، ان کی سیاسی قبر پر قدرت اپنے حصے کی مٹی ڈال رہی تھی شاید. انہوں نے جیسے اس کینال کے معاملے میں سب سے پہلے جھوٹ بولا جب یہ بات باہر نکلی کہ زرداری صاحب نے نہ صرف منظوری دی ہے بلکہ اس کو جلدی بنانے کے لیے وسائل بھی تجویز کیے ہیں. تو جب ہم نے ان سے یہ بات پبلکلی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، زرداری صاحب نے کوئی، ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. بھائی ان کے پاس پاور کی بات نہیں کر رہے، وہ پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. تو ان کی جب نالج میں لا کے اور ان کی منظوری لی ہے، اس کا مطلب ہے پوری پیپلز پارٹی نے وہ منظوری دی ہے. لیکن انہوں نے منع کرتے گئے اور پھر واضح ہو گیا کہ انہوں نے منظوری دی ہے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کون سا کینال، کیسا کینال، وہ تو کچھ بن ہی نہیں رہا، وہاں تو کچھ ہے نہیں. پھر ہمارے شیر سندھ جناب زین شاہ صاحب وہاں پہنچ گئے اور میڈیا کے لوگ پہنچ گئے اور پورے پاکستان کے عوام کو یہ دکھایا کہ وہ کینال بن رہے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ کینال بن رہے، ہم بھی اس کے مخالف ہیں. پھر جناب بلاول بھٹو صاحب، جو کہ میں کہنا نہیں چاہتا، لونا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، یہ باہر نکلا اور یہ نعرے لگانا ہے مرسوم مرسوم سندھ دیسوم کینال سمورا نامنظور. تو جناب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ ایک سچ کے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ آپ نے پکڑے جا رہے ہیں. آپ سندھ دشمن منصوبے کی اپروول دینے والے ہیں، اس کو مکمل کرنے والے، اس کو چاہتے ہیں کہ جلدی مکمل ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی تاریخ نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن تاریخ تو دے دیں نا، کب چھوڑیں گے؟ جب کینال بن چکے ہوں گے اس کے بعد چھوڑیں گے، تو اس سے چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ میں زین شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک پروپوزل دینا چاہتا ہوں جناب بلاول بھٹو صاحب کو، بھٹو زرداری صاحب کو. وہ یہ کہ وہ خود وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ اور میڈیا کو لے جا کے اس کینال پہ جا کے دیکھیں کہ وہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. ہماری یہ اطلاع ہے کہ وہ بہت تیزی سے بن رہا ہے.
اور آدھے سے زیادہ بن چکا ہے. وہ جائیں دیکھیں, اگر بن رہا ہے تو پھر 25 تاریخ میں اعلان کریں کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور صدارت چھوڑ دی اور سینٹ کی چیئرمین شپ چھوڑ دی. اور اگر نہیں بن رہا ہے تو آ جائیں ہمارے ساتھ, اور آئندہ کے لیے اس قسم کے منصوبے جو ہے ترتیب دینا تو ہم انشاءاللہ تعالی ناممکن بنا دیں گے. تو یہ پروپوزل میری ان کو ساتھ ہے جناب بلاول زرداری صاحب سے کہ وہ جائیں اور 25 تاریخ کو اعلان کریں کہ وہ حکومت کو چھوڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں عمر کوٹ کی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہمارے لیے فنکشن لیگ کے لیے وہ اسمبلی امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ساری کی ساری اسمبلی فارم 47 کی ہے اور جعلی اسمبلی ہے. اس میں کوئی الیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ تھی, اہم بات یہ تھی کہ عمر کوٹ کے عوام نے لال مالی صاحب کو جتوایا, ان کو ووٹ دیے, ان کو سپورٹ کیا اور ان کو جتوایا. لیکن یہ سسٹم جس پہ قابض ہے پیپلز پارٹی, انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنی مشینری کے ذریعے سے ریزلٹ تبدیل کیے. لیکن بہت جلد یہ ساری جو کنٹرول ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور عوام کی جیت ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی جیے پاکستان.